دوستوں آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ خدا را اس دن کو غفلت میں ضائع مت کرنا، اس دن کی قدر کر لو، کیونکہ آج آپ لوگوں نے یا رزاقو یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کے راز آپ لوگوں کو نہیں بتاتا، لیکن آج کامیابی کا وہ راز دینے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو پڑھ کر اگر کوئی اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل ہے۔ یا رزاقو کے معنی ہیں اے روزی دینے والے، اور ساتھ میں یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا قہرو یا جبارو یہ اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے آپ پر جادوگری، جنات کے اثرات، تعویذات اور حاسدین جو ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، ان سب کی چیخیں نکال دے گا۔ اللہ والوں، خاص طور پر میری بہنوں لازمی اس ویڈیو کو پورا دیکھو، کیونکہ گھر آپ سے ہے، گھرستی آپ سے ہے، اور آپ لوگ ہی اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں موقع بار بار دے رہا ہے، اور رجب یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کو اللہ پاک نے اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے۔ تو آج آپ لوگ یہ عمل یا رزاقو یا قہرو یا جبارو دیکھیں پڑھنا کس طریقے سے ہے، ترتیب اور طریقہ کار، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن میری بہنوں آپ نے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے اور اسکپ کیے بغیر دیکھنی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ عمل کس طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ جو موقع ہے یہ سال میں ایک بار ملے گا۔ اور اگر میری بہنوں آپ لوگ اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گی تو یقین کریں اللہ پاک لازمی آپ کی دعاؤں کو آپ کے شوہر کے حق میں قبول فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وظیفہ پڑھیں گی تو صرف ایک بندے کے لیے، جیسے ایک عمل پڑھا تو شوہر کے لیے پڑھیں گے، پھر دوبارہ وظیفہ پڑھیں تو اس کو اپنے والد کے لیے پڑھ لیں، پھر دوبارہ وظیفہ پڑھیں تو اپنے بھائی کے لیے پڑھ لیں۔ اس طریقے سے عمل پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ ایک بار وظیفہ پڑھا اور پورے خاندان کے لیے دعا کر دی، تو دیکھیں نہیں ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا اس عمل کا، پھر آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں آپ کو کلیئرلی یہ بات بتا رہا ہوں، کوئی نہیں بتاتا، یہ ہمارے ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو ایسی باتیں سننے کو اور سمجھنے کو ملیں گی۔ آپ لوگ کتنوں کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اس طریقے کی باتیں نہیں بتاتا۔ وہ تو یہ بولتے ہیں کہ ہاں ایک بار عمل پڑھو اور بس پوری دنیا کو بخشوا لو، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں رب کا قانون ہے، رب کا نظام ہے، بے شک وہ غفور و رحیم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کچھ باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ اگر شرک کرو گے تو دار اسلام سے باہر نکل جاؤ گے۔ اب کوئی یہ بات بولے میں شرک کر لیتا اور اب تو بڑا غفور و رحیم ہے مجھے معاف کر دے گا، نہیں، اللہ پاک نے آپ کو ہڈل دیا ہوا ہے کہ اس کے باہر نہیں جانا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، اگر تعظیم کے لیے کرو گے تو حرام ہے، خدا سمجھ کے کرو گے دار اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ تو اللہ والوں یہ اس وظیفے کو جو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، جیسے 10 بھائی تو 10 بار عمل پڑھا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک دن کی محنت ہے لیکن پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے آج ماہ رجب کی 25 تاریخ اور آخری جمعرات کے دن دیکھیں وظیفہ بھی پڑھیں اور چھوٹا موٹا صدقہ، جیسے ایک مٹھی چاول لے لیں، ایک مٹھی چینی لے لیں۔ دیکھیں چاول کا صدقہ سب سے بہترین ہے، چاول لیں، ایک مٹھی چاول لیں، اس کو ایک کٹوری میں رکھیں، عمل پڑھیں، پورا عمل پہ دم کریں، اس چاول کو ابال لیں، وہ اچھے چاول بن جائیں گے۔ جب ابل جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ ایک پلیٹ میں ایک یا پھر تھال میں نکال لیں اور ان کو اوپر اپنی چھت پہ رکھ دیں، تاکہ وہ چڑیا اور کبوتر اور جو چیلیں وہ ان کو کھا لیں۔ یقین کریں یہ ایسا افضل صدقہ ہے نا کہ آپ کے گھر کی تمام بلائیں دور ہو جاتی ہیں، یہ وہ عمل ہے۔ لیکن دیکھیں ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، اور خدا کا واسطہ ویڈیو دیکھ کے عمل مت چھوڑنا، عمل لازمی کرنا، اور ابھی پڑھ لینا۔ یہ مت سوچنا کہ ابھی دیکھ رہی ہوں تو صبح پڑھ لوں گی، نہیں، اس وظیفے کو ابھی پڑھیں اور ضرور پڑھیں، کیونکہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، تیر بہدف وظیفہ ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہ نام ہی ہے اللہ پاک کا یا رزاقو، جس کے معنی ہے اے روزی دینے والے۔ دیکھیں آپ سب لوگ جانتے ہیں
کہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہی ہے۔ اللہ پاک ہی رزق دیتا ہے اور سب کا رزق اللہ ہی کے ذمے میں ہے۔ تو لہٰذا آج اس عمل کو جو آپ نے پڑھنا ہے وہ رب العالمین کے لیے ہی پڑھنا ہے، اس لیے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ افغانستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، دبئی سے ہیں، آپ لوگوں کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، نیپال سے ہے، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 25 تاریخ اور آخری دولت سے بھری جمعرات کا دن آ جائے، پھر یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ اس عمل کی بے حد فضیلت ہے، بے حد برکات ہیں، تو لہٰذا اس عمل کو آپ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پر ہیں تو وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں، آفس میں ہیں تو وہاں پڑھ لیں، بس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس عمل کو آج نہیں پڑھا تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد جب ماہ رجب کی 25 تاریخ آئے گی تب آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی اور یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک پہنچ گئی اور آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے اجتماعی دعاؤں کی بڑی برکت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اجتماعی دعاؤں میں لازمی حصہ لیا کریں۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، تجھے آج ماہ رجب کی 25 تاریخ اور آخری جمعرات کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں، 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کسی کی جاب چھوٹ گئی ہے، اور کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے اور ڈاکٹروں کے خرچے اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بیمار ہیں اور بچے بیماری سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر مسئلے کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر مسئلے کا حل آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے اندر دیکھنے کو لازمی ملے گا۔ تو لہٰذا آج لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں،
تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا چاہے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں گے گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔
یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہرو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہرو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہرو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہرو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہرو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا خدا را بہترین انداز میں کریے گا، اچھے انداز میں دعا کیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں نے صدقے کے لیے اپنے سامنے کچھ رکھا ہے، چینی یا چاول، اس پر دم کریں، پھونک ماریں، پانی پہ دم کریں۔ اگر پانی رکھا ہے تو پھر اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں اور پھر دعا کرنا ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں شروع کیجئے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کیجئے گا۔ چینی چاول کا صدقہ نہیں کر رہے تو کچھ 150 روپے رب کی راہ میں ضرور دیجئے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس وظیفے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب دیکھیں، دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں دعا مانگیے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بعض لوگ چند غلطیاں کر جاتے ہیں، مطلب کہ دعا جو ہے وہ صحیح انداز میں نہیں کرتے، رٹی رٹائی دعائیں جو سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اسپیڈ سے دعا کریں گے اور بس میرے رب تو سب جاننے والا ہے۔ بھائی، رب جاننے والا سب ہے، لیکن رب نے اختیارات بھی دیے ہیں اور رب نے کہا ہے مانگ مجھ سے، تو مانگے گا تجھے جب ہی دوں گا۔ رب نے ایک قانون بنایا ہے، اس لیے آپ لوگ اچھی طرح سے جو ہے وہ وظیفہ بھی پڑھیں اور اللہ رب العالمین کے اچھی طریقے سے مانگیں، اللہ پاک سے بہترین انداز سے مانگے، ادب سے مانگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم و نظر رحمت فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہترین وظیفے ہمیشہ دیکھنے کو ملیں گے، آئندہ بھی ملیں گے۔ آج مل رہا ہے، آئندہ بھی ملیں گے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ آج 25 تاریخ ہے، آخری جمعرات ہے، کل شب معراج آ جائے گی، تو لہٰذا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، بہترین وظیفے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسے کتنے کومنٹس آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کاش آپ کو پہلے ہمیں وظیفہ مل جاتا تو آج ہماری زندگی کچھ اور ہوتی۔ تو لہٰذا وہ کاش نہ کہنا پڑے، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے پیسے تھوڑی ہیں، اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔